السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑ درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم رمضان مبارک کی بابرکت ساتوں میں داخل ہو چکے ہیں اور رمضان مبارک کی بابرکت ساتوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ تمام کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ آج ہم جس موضوع پر جو ہے وہ بات کریں گے وہ رمضان کی اہمیت کے حوالے سے۔ بیسیکلی جو ہے وہ یہ مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ذات کے ساتھ منسوخ کیا ہے، اور اس ذات باری تعالیٰ نے اس مہینے کی اہمیت کو خود بھی جو ہے وہ انسان تک پہنچایا ہے، اور پہنچانے کا ذریعہ بھی بہترین جو ہے وہ تلاش کیا ہے، اور وہ ذریعہ ہے خود جناب ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ تو اس مہینے کی اہمیت کے حوالے سے بہت سارے علماء نے، بہت سارے جو ہے وہ دانشوروں نے اپنی اپنی ذہن کے مطابق جو ہے وہ اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن تمام کائنات کے اندر بھی کسی بھی انسان کے اندر وہ بساط نہیں ہے کہ وہ اس مہینے کی اہمیت کو اس طرح بیان کر سکے جیسے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں جو ہے وہ اہمیت بتائی ہے۔ تو میری بھی یہی کوشش ہے کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی بجائے ہم اسی ذات گرامی کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اس مہینے کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ تو آغاز کرتے ہیں درود پاک سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس مہینے کے حوالے سے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری جو ہے وہ روایات نقل کی ہیں، اور یہ مختلف جو ہے وہ اسقاش کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچتی رہی ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ایک جامع خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو میں اس کی کچھ چند جو ہے معروضات جو ہے وہ پیش کروں گا جس سے اس مہینے کی اہمیت کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں پانپا جا سکتا ہے۔ تو اس مہینے کے حوالے سے جو ہے وہ خطبے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، ماہ رمضان جو ہے وہ بابرکت اور رحمت اور مغفرت کے ساتھ جو ہے وہ مہینہ یہ والا آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کی نظر میں بہترین مہینہ ہے، اور اس دن بہترین دن، اس کی راتیں بہترین راتیں، اور اس کی ساتیں بہترین ساتیں ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم کو خدا کی مہمانی کے لیے بلایا جاتا ہے، یعنی کہ آپ جو ہے وہ مہمان بن کر جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ تمہیں ادراک ہی نہیں، تم اس کی کرامات کو شمار نہیں کر سکتے۔ تمہاری سانسیں جو ہوتی ہیں وہ تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں، تمہارا جو سونا ہوتا ہے وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اور تمہارے جو بھی اعمال اس مہینے میں ہوتے ہیں ان کا درجہ وہ مقبول ترین ہوتا ہے۔ تمہاری دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہوتی ہیں، لہٰذا پروردگار سے اچھی نیت اور پاکیزگی کے ذریعے سے دعا کیا کریں تاکہ تمہیں اس مہینے میں جو ہے وہ روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائی جا سکے۔ لیکن وہ شخص کتنا بدبخت اور شقی ہوگا جو اس مہینے میں اپنی بخشش سے محروم رہ جائے۔ یہاں صرف بات بھوک اور پیاس کی نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو۔ اب
اس جملے میں جو ہے وہ بھوک اور پیاس کا جو ذکر کیا گیا وہ اس کو ایک طرف دنیا کے ساتھ جو ہے وہ بتلایا گیا اور ایک طرف قیامت کے ساتھ بتلایا گیا. تو اب دنیا اور آخرت کے جو دو پہلو ہیں، دنیا میں تو بھوک اور پیاس کا مطلب ہے کہ آپ جو روزمرہ کی چیزیں کھاتے ہیں یا روزمرہ کی چیزیں پیتے ہیں اس کے حوالے سے. لیکن آخرت میں کیا اس سے مراد ہے کہ جب آپ صرف دنیا کے ہو کر رہ جائیں گے اور صرف آپ دنیا کی چیزوں کے حوالے سے ہو کر رہ جائیں گے، تو آخرت میں جو آپ کو ایک ثواب اور ایک درجات آپ کے جو بلند ہوں گے اس کے اندر کمی جو ہے وہ رہ جائے گی آپ کی. اس مہینے کے حوالے سے جتنے بھی فقراء ہیں یا مساکین ہیں ان کا خیال رکھنا، ان کے حوالے سے صدقہ کرنا، بزرگوں کا احترام کرنا، بچوں پر رحم کرنا، اکبرہ پروری کرنا اور اپنی زبانوں کو برائیوں سے الگ رکھنا، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا ان چیزوں سے جو تمہارے لیے حلال نہیں ہیں، اپنے کانوں کو ان چیزوں سے باز رکھنا یا ان چیزوں کو نہ سننا جن کا سننا حرام ہے، یتیموں پر مہربانی کرنا تاکہ لوگ تمہارے پاس بھی تمہارے یتیموں پر مہربانی کر سکیں. اسی طرح گناہوں کو چھوڑ کر خدا کی طرف متوجہ ہو جانا اور اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اوقات نماز میں بلند رکھنا، جو بہترین وقت دعا ہو اور پروردگار اس وقت میں اپنے بندوں پر نگاہ مرحمت کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اگر وہ مناجات کرتے ہیں تو وہ ضرور سن لیتا ہے. اے وہ لوگوں جن کی زندگیاں ان کے اعمال ان کے ہاتھوں میں رہن ہیں، خدا کی بخشش طلب کرو، اور اگر تمہاری پشت گناہوں کے بوجھ سے سنگین ہو گئی ہے تو طول سجدہ سے اسے ہلکا بناؤ، اور یہ یاد رکھو کہ پروردگار نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی ہے کہ نماز گزار اور سجدہ گزار بندوں پر اس مہینے میں عذاب نہیں کرے گا اور آتش جہنم سے نہیں جلائے گا. جی ویورز، اس موضوع کے اوپر اعلان کی ہمیں اوپر مفصل گفتگو اور سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنی اس گفتگو کا اختتام ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر کروں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جابر بن عبداللہ انصاری جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ جابر، یہ ماہ رمضان ہے، جو شخص اس دن میں روزہ رکھے اور رات کے کسی حصہ میں عبادت کرے اور اپنے کو ہر طرح کے حرام سے محفوظ رکھے اور اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے بچا لے، وہ گناہوں سے اس طرح سے نکل آئے گا جیسے ماہ رمضان سے باہر آئے گا. تو جابر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بہترین حدیث ہے. آپ نے فرمایا، مگر جابر، اس پر عمل کرنا بہت سخت ہے. ویورز، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کو صحیح معنوں میں اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی معرفت کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.